अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और ये वीडियो जो है वो है गज़ा के क्राइसिस पे। तो बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत ही अफसरदा, सैडनिंग, डेविस्टेटिंग किस्म का ये एक मुद्दा है जिस पे यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, इतना हाईलाइट नहीं कर रहे और इस चीज़ पे इतनी बात नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैंने जो है ये कोशिश की है अपनी एक कि मैं पहले तो थॉरली रिसर्च करूं गज़ा के क्राइसिस पे और फिर उस पे जो भी न्यूट्रल एक जो है अपना एक ओपिनियन दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस पूरे प्रोसेस में इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मैं पूरी जहाँ जहाँ से मुझे ये कलेक्ट कर सकता था मैं डेटा, तो बहुत ही डेविस्टेटिंग, सैडनिंग और बहुत ही ज़्यादा ट्रेविस्टी से और ट्रेजिडी से भरपूर जो है ये एक चीज़ है, एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट जेनोसाइड दैट दैट इंटायर ह्यूमैनिटी एवर सीन. It's bigger than Holocaust, it's bigger than anything that has ever happened in this world. और ये मैं एक बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मेरे पास फैक्ट्स हैं, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की न्यूट्रल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं, कुछ मैं लिंक आपको शेयर करूँगा, आप भी काइंडली ज़रूर देखिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा इस बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये जो क्राइसिस हैं गज़ा के और ये क्या है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इसराइल का है, बिकॉज इसराइल इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसराइल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता हूँ बिकॉज दे आर। आप वो अब मैं जिस तरह से वीडियो प्रोसीड होगी तो आप भी खुद जान जाएंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स की। तो उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, उन्हों के कुछ अल्फाज हैं जो मैं यहाँ पे बताता चलूँ। उनका ये कहना है इस बारे में कि जो 1948 के बाद एक ट्रीटी पास हुई थी, जब ये हॉलोकास्ट हुआ था, हिटलर ने जो अगेंस्ट ज्यूज़ किया था, उसके बाद एक ट्रीटी पास हुई थी जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे और वो पॉइंट्स ये थे कि जिन पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट फुलफ़िल होते हैं तो वो क्राइटेरिया जो है जेनोसाइड में तब्दील होगा। अब जेनोसाइड बेसिकली होता क्या है? जेनोसाइड में आपको बताऊं ये क्या होता है। लेट मी डिफाइन यू एंड लेट मी गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड बेसिकली किसी भी किस्म का एक वायलेंट एक्ट ऑफ टेररिज्म, अ वायलेंट एक्ट जिसमें खून खराबा शामिल हो अगेंस्ट एन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक एथिकल, रेशल या रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट हो। किसी भी स्पेसिफिक रेशल, एथिकल, रिलीजियस या नेशनल ग्रुप के अगेंस्ट आप अगर कोई एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं, एक्ट ऑफ टेररिज्म करते हैं, तो वो जेनोसाइड होता है, जिसे हम खून खराबा आम ज़बान में कह सकते हैं। तो उसके जो पॉइंट्स थे, उन 5 पॉइंट्स के अंदर से 3 पॉइंट्स तो अब तक इसराइल पूरे कर चुका है जो कि क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं एक जेनोसाइड का। तो इसराइल अपने पूरे के पूरे वे पे है। इसराइल इज़ ऑन इट्स वे to completely annihilate the Palestine from the map of the world. इसराइली जो प्रेसिडेंट हैं और इसराइली जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ये कहना है, और उनके जो डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, उनके मैं आपको कुछ अल्फाज बता देता हूँ किस किस्म के हौलनाक, टेरिफाइंग, हॉरिफिक और किस किस्म के उन्होंने अल्फाज कहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनका क्या इंटेंट है, उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत क्या है। उन्होंने ये कहा है इसराइल के बारे में, इस फ़लस्तीन के बारे में, कि वी आर लेइंग अ कंप्लीट सीज ऑन गज़ा। हम गज़ा को, सीज का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप को, किसी एक नेशन को, किसी एक लोगों को चारों तरफ से घेर लेना, उनको सराउंड करना और एक कर्फ्यू लगा देना और उनको, चाहे वो इनोसेंट हों, और उन्हें मजबूर करना कि वो सरेंडर कर दें
اور گھٹنے ٹیکیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ وی آر لیئنگ اے کمپلیٹ سیج آن غزہ. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ دیر ول بی نو الیکٹریسٹی, نہ وہاں پہ غزہ میں بجلی ہوگی. دیر وڈ بی نو فوڈ, غزہ میں نہ کوئی کھانا ہوگا. دیر وڈ بی نو واٹر, وہاں پہ نہ کوئی پانی ہوگا. دیر وڈ بی نو فیول, نہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پیٹرول یا کسی قسم کی کوئی چیز سپلائی ہوگی. ایوری تھنگ وڈ بی کلوزڈ, ہر چیز ہم بند کر دیں گے. وی آر فائٹنگ ہیومن اینیملز اینڈ وی آر ایکٹنگ اکارڈنگلی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں, یہ جانور ہیں, تو ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک جو ہے وہ کریں. اس کے بعد وہ لوگ صرف تباہی تک ہی نہیں رک رہے. اگر فلسطین کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, جو میں کچھ پکچرز ہیں بہت ہی ہولناک ہیں, مجھے خود سے نہیں دیکھی جا رہی تھی, میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے ان کو دیکھ کے, ان بچوں کی تڑپتی ہوئی. میں ویڈیوز تو نہیں اس میں لگانا چاہ رہا کیونکہ وہ میرے سے بھی نہیں ہو رہی تھی برداشت, تو میں نے لنک شیئر کیے ہوئے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ وہ جگر رکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں. تو ان کا یہ کہنا ہے, اب کہنا کیا ہے بلکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اگر کہیں سے ان کو سپلائیز مل رہی ہیں ان فارمز آف فوڈ, اگر کوئی کھانا مل رہا ہے, اگر ہیلی کاپٹرس کے تھرو کوئی ان کو پیکیجز مل رہے ہیں کھانے کے, ہیلتھ ایڈ کے یا شیلٹر کے یا کیمپس مل رہے ہیں, تو وہ بھی ان سے وہ سیز کر رہے ہیں. وہ ان میں آبسٹریکشن کوز کر رہے ہیں, انہیں بھی رکاوٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ ان تک ایک وہ ایڈ اور وہ جو ہے ان کی مدد بھی نہیں پہنچ رہی. تو ایگنس جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی, ایگنس کیلمرڈ, انہوں نے یہ بیان دیا ہے اپنا کہ اسرائیل نے جو جینوسائڈس کے جو ٹریٹی پاس ہوئی تھی جس کے اندر 5 پوائنٹس تھے, اس میں سے 3 پوائنٹس تو مکمل کر دیے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹس جو ہے پوری دنیا کی گورنمنٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور پوری دنیا کی گورنمنٹس کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہے اور کہا ہے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ, جو پوری کی پوری گورنمنٹس ہیں, اور یو این او کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے, جو سو کالڈ پیس میکنگ آرگنائزیشن ہے کہلائی جاتی ہے کہ امن قائم کرنے والی آرگنائزیشن ہے, اسے بھی انہوں نے نشانہ بنایا. اس کے علاوہ پوری دنیا کی گورنمنٹس کو, اسٹیک ہولڈرس کو, اور بڑے بڑے جو نیشنل گروپس ہیں, ایتھیکل گروپس ہیں, ریشل گروپس ہیں, ان سب کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سالوں سے یہ جینوسائڈ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, جینوسائڈ جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا. اور ان کا کہنا ہے کہ دس از دا فرسٹ لائیو اسٹریم جینوسائڈ. یہ ایک لائیو اسٹریمنگ, جو ایک لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے کسی بھی کرکٹ میچ کی, فٹ بال میچ کی, اس طرح کی ایک لائیو اسٹریمنگ ہے ایک جینوسائڈ کی, اور یہ ہو رہی ہے اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. ساری گورنمنٹس دیکھ رہی ہیں, مسلم نیشنز دیکھ رہی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں بول رہا. اس کے علاوہ اسرائیل نے اب تک 43,000 سے بھی زیادہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے, جس میں سے لاکھوں زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. وہ ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اسرائیل نے کمپلیٹلی فلسطین کا انفراسٹرکچر کمپلیٹلی تباہ کر دیا ہے, ہر چیز روئن کر دی ہے, کچھ بھی نہیں بچا. جو وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا لائف سیونگ سپلائیز آتی ہیں, ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی زندگی بچانے کی کوئی پیکیجز اگر کسی ممالک سے یا کہیں سے کوئی امداد آ رہی ہے تو انہوں نے وہ بھی ریسٹرکٹ کر دیا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے وہاں پہ بھوک مچ رہی ہے, اسٹارویشن ہو رہی ہے, بچے بھوک سے بلک کے مر رہے ہیں. بم باری سے, گولہ باری سے, بارود سے, بندوق سے تو الگ ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کے کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سو دس از دا ورسٹ آف ہیومینٹی. یہ ایک انسانیت کا بد سے بدتر ایک چہرہ ہے جو کہ اسرائیل کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میں آن لائن یہ بات کہوں گا کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل گروپس ہیں, جو بھی پیس میکنگ گروپس ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, ان سب کو دے مسٹ یونائٹ اینڈ اسٹاپ دس جینوسائڈ. اور یہ صرف میرا ہی کہنا نہیں ہے, یہ جو سیکرٹری جنرل ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی, اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک ریسرچر ہے مڈل ایسٹ میں, انہوں نے بھی یہ, جن کا نام بدر حسن ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسرائیل نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹلی ریڈیکیٹ کر دیا ہے. واٹر سپلائی, سینیٹائزیشن, ایگریکلچر کا نظام, زراعت کا نظام بالکل ختم کر دیا ہے. سویلینز کو ختم کر دیا, انہیں مار رہے ہیں, اور انہیں اور جو 3 پوائنٹس تھے جس میں سے 5 پوائنٹس تھے جس میں سے 3 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تک ابھی تک انہوں نے کیے ہیں. جس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کلنگ آف اے اسپیسیفک گروپ,
جو کہ مسلمز ہیں، مسلمز کی جو وہ ہے وہ انہیں مار رہے ہیں، ان کا جینوسائڈ کر رہے ہیں، کازنگ دیم مینٹل اینڈ باڈیلی ہارم، انہیں جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے ڈسٹرکشن آف انفراسٹرکچر، ہوم لینڈ، ایگریکلچر، لینڈ، واٹر سینیٹائزیشن اینڈ آل، وہ سب انہوں نے یہ کیا ہے. اور یہ اس پورے کے پورے جو ایک ٹریٹی پاس ہوئی تھی اس کے کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہے. اب اس میں جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو سیکرٹری ہیں ایگنس، ان کا اب یہ کہنا ہے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ساری کی ساری جو پاورفل نیشنز ہیں، نیشنل ٹریبونلز ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہیں، یو این او ہے، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن ہے، دے شوڈ کم ٹوگیدر ایوری تھنگ ود ان دیئر پاور ٹو اینڈ دس جینوسائڈ آف اسرائیل. اور اسرائیل جو کہ ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو اس کا ملٹری کی جو اس کی سپلائی ہے وہ رکنی چاہیے. اور ملٹری کی سپلائی آپ کو پتہ ہے ورلڈ وائڈ جو ہے امریکہ نوٹوریس ہے ملٹری اور آرمری ملٹری اور اس طرح کی سپلائی کے اندر. تو یہ بھی ان کا ایک پیرلل اور ایکول پارٹنر ہے ان دس جینوسائڈ. تو میرا اس موضوع پہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اتنا ایموشنل نہیں تھا میں، لیکن جتنا میں نے اس کو ڈسکور کیا ہے، ریسرچ کی ہے، میں اتنا ایموشنل ہوا ہوں. اور میں اس ویڈیو میں بناتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ہی کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے اور جتنا نیوٹرل ہو سکوں اتنا نیوٹرل رہا ہوں. لیکن یہ فیکٹس ہیں، دیز آر دا فیکٹس، یہ فیکٹس ہیں اینڈ دیز فیکٹس آر اویلیبل آن لائن. اور یہ اویلیبل ہیں آن لائن. میں آپ کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو ویڈیو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، اس میں وہ ساری ویڈیوز ہیں جو میں تو نہیں دیکھ پایا. تو آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں اور دعا کریں کہ یہ جینوسائڈ جو ہے، یہ خون خرابہ جو ہے اسرائیل کا اگینسٹ فلسطینینس، بیچارے فلسطینیوں کے اوپر اللہ رحم کرے اور ان کو ان سے نجات دلائے. اور یہی ایک دعا ہے جس کے ساتھ یہ ویڈیو میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ جلد از جلد اسرائیل کو جو ہے اللہ تباہ نیست و نابود کر دے. اور اس طرح کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ایک اس پوری کے پورے پلانٹ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ان ہیومن اور ڈی ہیومنائزیشن جو ہے اس پلانٹ کی ڈی ہیومنائزیشن ہے. تو یہی ہے دعا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں پہ رحم کھائے، فلسطینیوں کے حالات پہ رحم ہو اور انشاءاللہ جلد از جلد اس جینوسائڈ سے انہیں نجات ملے. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو آپ کائنڈلی فیڈ بیک دیجیے گا لازمی. آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میرے لیے بہت ویلیوبل ہیں اور اس بات پہ اگر چرچا ہوگی تو بہت اچھا لگے گا. تھینک یو ویری مچ.